السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ صحافت کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہیں۔ نیشنل پریس کلب چوک سرور شہید کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ نیشنل پریس کلب چوک سرور شہید کے وہ صدر بھی رہے ہیں اور نیشنل پریس کلب چوک سرور شہید کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ AGN چینل کے وہ رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری کاشف ندیم ارائیں صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم تھال اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نیشنل پریس کلب کی بنیاد کب رکھی، اور ایک پریس کلب کے ہوتے ہوئے نیشنل پریس کلب کی بنیاد رکھنے کی وجہ؟ بہت شکریہ آصف بھائی۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ جو تھل اسٹوڈیو شروع کیا ہے، شکریہ کہ تھل کی آواز بن رہے ہیں آپ، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور اس چیز کی ہمیں سمجھ جو ہے وہ لاہور جا کے، جب ہم لاہور گئے ہیں وہاں کی صحافت ہم نے دیکھی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم اس علاقے میں رہ کے ہم کتنا پیچھے ہیں۔ صحیح۔ لاہور، کراچی یا اسلام آباد وہ ایک سمندر ہے، تو ہم بہت پیچھے ہیں نا اس سے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔ سر، یہ تقریباً نیشنل پریس کلب خیر پہلے بھی وجود میں تھا، اس کو کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ ہائپ اس نے اس وقت کریٹ کی ہے کہ جب مجھ سمیت کوئی 3 سے 4 دوست اس میں مزید شامل ہوئے ہیں، تو ایک ہماری بڑی اچھی ٹیم بنی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی صاحب ذرا ہمارے سینئر صحافی ہیں، وہ یہاں سے کام کر رہے تھے، لیکن وہ نا زیادہ تر ان کا فوکس تھا اخبارات پہ۔ ٹھیک ہے۔ ٹی وی چینل کے اوپر ہمارا یہ علاقہ بالکل نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں، خبر چلتی تھی یہاں سے، ملتان کا علاقہ سرور شہید، مظفر گڑھ کا علاقہ سرور شہید، مطلب کوٹدو اب ڈسٹرکٹ بن گیا ہے لیکن کوٹدو کا نام بھی نہیں آتا تھا، یا لیا کا علاقہ چوک سرور شہید۔ الحمدللہ مجھ سمیت دوستوں نے اتنا کام کیا کہ 2 سال کے اندر اندر ہمیں خبر دیکھنے کو ملتی تھی انٹرنیشنل چینلوں کے اوپر کہ چوک سرور شہید میں یہ وقوع ہو گیا، چوک سرور شہید میں یہ وقوع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تھل جیپ ریلی جو تھی، اس نے بھی خیر بڑا پروموٹ کیا اس علاقے کو۔ تو وجہ یہی تھی کہ صحیح پوچھے، ہم اخبارات سے تنگ آ گئے تھے، اور ایک نیا جوش و مطلب ولولہ تھا، کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ایک الگ دوستوں نے، نوجوان دوست سارے ٹی وی چینلوں سے تھے، تو انہوں نے ایک جو ہے نا یہ نیشنل پریس کلب کی صورت میں ایک دیا روشن کیا، جس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جب آپ نے نیشنل پریس کلب کی بنیاد رکھی، جب آپ کی حلف برداری تھی مکہ میرج ہال میں، اس وقت مجھے بھی آپ کی طرف سے دعوت تھی، تو وہاں اس وقت جو لگتا تھا وہ یوں لگتا تھا کہ عبدالجبار جگنو صاحب وہ آپ کے سرپرست اعلیٰ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں شبیر علی قریشی اور حافظ رانا اورنگزیب اشرف صاحب کی بھی سرپرستی نیشنل پریس کلب کو حاصل تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد آپ کے رانا برادران سے اختلاف ہو گئے، ان اختلاف کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اصل میں نا اس وقت جی بالکل وہ جب پریس کلب کی ہم نے حلف برداری تقریب کی، اس وقت میں صدر تھا پریس کلب کا۔ حاجی جبار جگنو صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی بہت زیادہ کاوش تھی نیشنل پریس کلب کے حوالے سے۔ اب بھی ان کے بیٹے فرحان جگنو صاحب وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ چلیں جس طرح حاجی صاحب چلتے تھے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کی کہ اس وقت کے منسٹر میاں شبیر علی قریشی اور رانا اورنگزیب اشرف صاحب، ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس میں ہماری جو حلف برداری تقریب تھی، نہیں، یہ میں ایک سوال اور ایڈ کروں گا کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا چوک سرور شہید میں، میڈیا کے دوستوں کا یا جو سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے یا میڈیا میں، ان کا یہ خیال تھا کہ نیشنل پریس کلب کے پیچھے یہ دونوں شخصیات ہیں، حافظ رانا اورنگزیب اشرف صاحب اور میاں شبیر قریشی صاحب۔ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ بیسیکلی ایک تو پہلی بات ہے کہ میڈیا کسی کا مرہون منت نہیں ہوتا، یہ اگر کوئی بندہ سوچتا ہے تو غلط بات ہے۔ اونلی ون
حاجی عبدالجبار جگنو صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے, ہمارے بڑے تھے, اور ان کا بڑا ایک پیار محبت تھا. ان کا ذاتی تعلق بھی تھا ان کے ساتھ, ان کا ان کے ساتھ نہیں, ان کا ہجراؤں کے ساتھ, چانڈیا برادران کے, سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا. ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ذرا کلوز تھا. اس وقت منسٹر تھے تو ہمیں دوستوں نے مشورہ کیا پریس کلب کے کہ ان کو جو ہے نا وہ ہم کیونکہ بڑی تقریب کرنے جا رہے ہیں تو منسٹر صاحب کو بلانا چاہیے. اور اس پروگرام کے بعد میں مجھے کئی دوستوں نے مظفر گڑھ سے یا دیگر شہروں سے بھی کال کی, یار بہت مبارک ہو کہ منسٹر صاحب نے آ کے جو ہے وہ آپ کی حلف برداری میں شرکت کی اور باقاعدہ آپ سے حلف لیا ہے, تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی. دوسری بات یہ ہے جی کہ سیاستدان ہو, اور میں یہ کہتا ہوں چاہے کسی کو برا لگے, منافق نہ ہو, تو میرے خیال سے وہ سیاستدان ادھورا ہے. اچھا, وہ کوئی بھی ہو, سیاست میں منافقت ضروری ہے. ضروری ہے. اچھا, وہ ضروری ہے کیونکہ دونوں گھر راضی رکھنے ہوتے ہیں نا. اچھا, اب ایک بندہ آ گیا ہے سیاستدان کے پاس, اس نے فون اٹھانا ہے, اس نے تھانے کر دینا ہے, پٹواری کو کر دینا ہے, کسی کو بھی کر دینا ہے. اب اس کے بعد دوسرا چلا گیا, اس نے پھر بھی کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس نے نہ اس کو بھی نہیں کرنی نہ اس کو بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ کام ہوگا نا تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں بندے راضی رہ نہیں سکتے, دونوں کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ بعض وقوع ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کی بات میں صلح ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے بھی ایم پی نے یہ کہا تھا, وہ کہتا ہے یار مجھے بھی ایم پی نے یہ کہا تھا, بات ساری اوپن ہو جاتی ہے. میرا سوال سر وہی ہے کہ رانا برادران سے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ہاں جی, اختلاف کی وجہ کیا تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو معاملات ایسے بنے کہ جس میں ہماری ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے یا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میری یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھائیں نا تو وہ بھی ہمارے ساتھ بڑھائے. اگر کوئی ایک پیچھے کرتا ہے ہم دو پیچھے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. رانا برادران سے اختلاف ہوئے چھوٹی موٹی باتوں پہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک وہ الزام لگایا ہمارے پریس کلب کے اوپر. میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی. کیا الزام لگایا؟ انہوں نے لگایا کہ جی ہم نے وہ تقریب جو تھی نا اس پہ ہم نے پیسے لگائے تھے 50,000. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ اس وقت ان کی ڈیل یہ طے ہوئی تھی پریس کلب کے حوالے سے کہ آپ ہمیں انوائٹ کریں تو وہ جتنا بھی اس تقریب کے اوپر ایکسپینس آئے گا اس کا ہاف ہم پے کریں گے. اچھا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. ہوا یہ کہ اس کے اوپر تقریباً کاسٹ کوئی 5 لاکھ کے لگ بھگ آئی. اچھا. اس میں 50,000 مطلب ہمیں آیا. تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب یہ بات ہوئی تھی اور آپ نے ہمیں کہی تھی. تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. وہ خیر وہ ہم نے اس چیز کو نہ لیا, ہم نے وہ کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کی فیس ہوتی ہے, اوور آل ہوتی ہے نا, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے اس کی معقول سی فیس ہوتی ہے, انہیں جمع کروانی ہوتی ہے. رانا صاحبان کی جتنی پریس کانفرنس ہوئی, جتنی کوریج ان کو دی گئی, رانا صاحبان کہہ دیں کہ نیشنل پریس کلب کا فلاں بندہ آیا مجھ سے اتنے پیسے لے گیا, میں جرمدار بیٹھا ہوں اور ان کو واپس کیا جائے گا. یہ اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا. رانا صاحبان کہیں کہ فلاں بندہ آیا, اس نے کوریج کی, فلاں جگہ پہ وہ کھانا کھا گیا, دیندار بیٹھے ہیں. رانا صاحبان کہیں کہ جناب فلاں بندہ آیا, اس کی گاڑی میں ہم نے تیل بھروا دیا, میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. ثابت کر دیں کہ جناب انہوں نے کہا. اگر ہم مطلب اس قدر جا کے ان کو کوریج دیتے رہے, سارا کچھ دیتے رہے, ہم نے تو کبھی ان کو فیس کا بھی مطالبہ نہ. اور اس کی وجہ صرف اونلی حاجی جبار جگنو صاحب تھے کہ ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے. اور وہ ہم اس وقت بڑے اچھے تھے جب ہم نے قاسم اجرا کے خلاف ایک سکینڈل اٹھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے. اس شہر میں کسی نے نہیں اٹھایا, ہم نے اٹھایا تھا. اور انجرا صاحبان یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں رانا صاحبان. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد رانا صاحبان کی جو سب سے بڑی خامی جو ہے نا وہ یہ تنقید نہیں برداشت کرتے. ٹھیک ہے. آپ 10 پروگرام ان کے حق میں کر لیں کہ ان کے خلاف کر لیں, اگلے دن آپ کے خلاف پوسٹیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بھئی اگر ایک بندہ آپ کے اچھے کام دکھا رہا ہے تو برا بھی تو اس نے دکھانا. برا دکھانے کے لیے کوئی بندہ اور سے آئے گا اور کسی شہر سے آئے گا. اختلافات کی وجہ صرف یہ تھی. جب رانا جنید صاحب چیئرمین بنے, فرض کریں کسی علاقے سے خبر لگ گئی کہ جی وہ وہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور سیوریج کا پانی اور یہ کسی, تو اگلے دن جناب انہوں نے رپورٹروں کی تصویریں اٹھا کے لگا دی اور ساتھ یہ کہ میں دعا مانگتا ہوں آپ ہمیشہ ساری زندگی گندگی پہ کھڑے رہیں. تو یار مطلب یہ تو بڑی اب تنقید تو ہوتی ہے نا. اور جو بندہ سٹنگ ایم پی اے بیٹھا ہوگا یا حکومت میں ہوگا تنقید اسی پہ ہوگی. اب تو خیر میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا جی. ہمارا علاقہ مرحوم علاقہ ہے ماشاءاللہ,
سب کو پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی حکومت بننے جا رہی ہے. ہم نے اپنے علاقے کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ہمارے علاقے کے ساتھ ظلم ہوا. اب بھائی جان ہمارے جیتے ہوئے ہارے ہوئے دونوں کو دفتر کوئی نہیں جانے دیتا صحیح. لاہور میں. اگر جانے دیتا ہے، یہ جتنے یہ روڈز بن رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے آپ بتا دیں کیا یہ موجودہ جو ایم پی ایم این اے چاہے ہارے ہوئے ہیں چاہے جیتے ہوئے، کیا یہ لے کے آئے؟ تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ اور تو کوئی ہماری وہ ایسی وجہ نہیں تھی اختلافات کی. اچھا سر، یہ بتائیے ایک تازہ ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، یہ جو روڈ بن رہا ہے چوک سرور شہید سے دائرہ تک، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روڈ کارپیٹ روڈ تھا، لیکن اسے وہ چھابڑی والا جسے کہتے ہیں نا، لوگ پھینک کر بنایا TST. اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا یہ واقعی کارپیٹ روڈ تھا؟ میں نا جب لاہور نہیں گیا تھا نا، تو میں بڑی باریک بینی سے نا تمام مسائل اور تمام چیزیں دیکھتا تھا اس علاقے کی. ٹھیک ہے. جب میں یہاں سے لاہور چلا گیا نا، تو صاف ظاہر ہے کہ لاہور ایک سمندر ہے. وہاں پہ بندہ جتنا بھی ایکٹیو ہو، جتنا بھی کام کرے نا، وہ مطلب وہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ زیرو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ علاقہ یا یہاں کے ایشوز پہ بات کرنا بالکل چھوڑ دیا. مجھے یہاں سے دوست اب بھی بھیجتے ہیں. سر آپ ایک پریس کلب کے یہاں بانی ہیں، آپ نے بنیاد رکھی، ابھی بھی آپ اس پریس کلب کے بڑے متحرک جو ہیں، اب بھی ایک رکن ہیں. اچھا، وہ نا ہر بندہ بھیجتا ہے. فرض کریں کہ کوئی اپنے اس کے مخالف کے خلاف خبر ہوتی ہے وہ بھی بھیجتا ہے، لیکن میں دیکھ کے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا کہ یار میں اب مطلب نا فضول میں عموماً دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار اتوں دے کام نہیں مکتے تو تواڈے جڑے نا یہ فضول رولے نے. اچھا، یہ میں جب میں یہاں پر پہنچا ہوں نا، تو مجھے کسی خان صاحب نے نا مجھے ویڈیو واٹس ایپ کی. وہ ایک ویڈیو تھی تو میں نے وہ دیکھی. اچھا، دیکھنے کے بعد نا میں نے کسی بندے سے نہیں پوچھا کہ یار اس کا ٹینڈر کون سا ہوا ہے، کیا کارپیٹ ہوا تھا، TST ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس کا نا. اب مجھے جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کے اوپر بحث شروع کر دوں تو میں مطلب فضول ہے نا، ٹائم ویسٹ کرنا ہے اپنا. تو دوسری بات ہے کہ میں کو اعلیٰ کار تو ہوں نہیں کسی کا، کہ کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بندہ مجھے ویڈیو. سوشل میڈیا ایک شیطانی چرخہ ہے. صحیح ہے. آپ ابھی پوسٹ لگائیں کہ فلاں بندہ مر گیا، ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے وہی سیم پوسٹ 20 آئیڈیوں پہ شیئر ہو رہی ہوگی. 20 بندے وہی پوسٹ آپ کی کاپی کر کے لگا رہے ہوں گے. کوئی ایک بندہ بھی تصدیق نہیں کرے گا کہ یار یہ جو آصف نے اپنی ID سے یہ جو پوسٹ شیئر کی ہے، یہ جو لگائی ہے، اس کی یہ حقیقت پر مبنی ہے بھی کہ جھوٹ ہے. ہم شیئر کر دیں گے فوری دھڑا دھڑ جناب، وہ کاپی پیسٹ شروع ہو جائے گا. صرف یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے صحافی بھی آج کل کاپی پیسٹ ہے. اچھا سر، ایک میں بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں آپ سے صحافت سے متعلق. آپ سینئر صحافی ہیں چوک سرور شہید کے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سیاست اور صحافت میں ایک درمیانی راستہ رکھنا چاہیے، ان دونوں میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا، صحافت کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا جاتا ہے. صحافت کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر جانبدار ہوں. سیاست سے صحافت دور نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی سیاسی گروپ کے ساتھ آپ کی وابستگی نہ ہو. لیکن آپ کے نیشنل پریس کلب پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ پہلے آپ کے سرپرست یا سرپرستی کرنے والے رانا برادران تھے، اب آپ کے پریس کلب کی سرپرستی ایک اور سیاسی خاندان کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں غیر جانبدار صحافی ہونے کے ناطے کہ سیاسی سرپرستی ہونی چاہیے کسی بھی پریس کلب کی؟ سر میری بات سنیں، محسن نقوی صاحب اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ وزارت داخلہ میں. وزارت داخلہ میں بیٹھے ہیں، چینل کے مالک ہیں. بالکل چینل کے مالک. ایسے ہی ہے. اس سے پہلے وہ کہاں پہ تھے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب. وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. مطلب دیکھیں نا. اچھا، نجم سیٹھی صاحب کیا تھے؟ وزیر اعلیٰ. ہاں، وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ بالکل. اس کے علاوہ کئی صحافی بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر، سیاستدانوں کے عہدوں پر فائد. میں وہی جا رہا ہوں. اچھا، اسی طرز پہ ہم آ جائیں، فرض کریں وہ اوپر لیول ہے، ہم ذرا نیچے لیول پہ آ جائیں. تو آپ یوں کہہ لیں کسی MP سے الحاق، کسی MNA سے الحاق. یہ کرتے تو ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا ہے، لیکن میری نظر میں غلط ہے. پھر مشکل میری نظر میں غلط ہے. آپ کسی دوسرے گروپ کے بارے میں کوئی اچھی خبر لگائیں. سر میری بات سنیں، میری نظر میں غلط ہے. ٹھیک ہے. میری نظر میں غلط ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کوئی غلطی کر کے ڈٹ جائے نا
تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ بیوقوفی ہے. بڑی اچھی بات کہی ہے سر آپ. فرض کریں اگر میں نے غلطی کی ہے نا, اگر کسی کے ساتھ بھی اس قدر میں نے آپ یوں سمجھے کہ الحاق کیا ہے, تو میرے خیال سے میں نے غلطی کی ہے, نہیں کرنا چاہیے. ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کے لیے تمام تر جو ہے نا, وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو, وہ سارے ایکول ہوتے ہیں. لیکن یہ تفریق جو ہے نا, یہ صحافیوں میں یہ سیاسی لوگ خود پیدا کرتے ہیں. مطلب میں اب کئی ایسے صحافیوں کو لاہور میں جانتا ہوں کہ جو آپ کو کیا بتاؤں کہ ایم پی ایز کے آپ ہاسٹل کے بل بھی دیتے ہیں. اچھا. ہاں جی صحیح. تو مطلب پھر ہم کیا اسے کہیں گے کہ جی وہ سیاسی جو ہے وہ صحافیوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. صحیح. تو اچھا مطلب یہ آپ نے عجیب خبر دی ہے کہ وہ ایم پی اے ہاسٹل کے بل ادا. ہاں بالکل بل ادا کرتے ہیں. اچھا. مطلب آپ دیکھیں نا ایم پی کی تنخواہ کتنی ہے. سر ایم پی اے کی تنخواہ کو چھوڑیں, جو بھی نہیں میری بات سنیں. اس کے پاس بڑے وسیع وسائل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امام مسجد صاحب ایم پی اے بن گئے. اچھا. امام مسجد صاحب ایم پی اے بن گئے. ٹھیک ہے. امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہوگی یا ایک ایم پی اے کی سیلری کتنی ہوگی؟ اور سر اس سے تو آپ کے جو ان کے پاس آنے والے مہمان ہیں ان کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. اچھا. آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جا کے. تو خیر جو ہے وہ میں ہمارے جو میزبان تھے سر وہ میں سمجھ گیا ہوں جناب آپ کی بات, میں آپ کی سمجھ گیا ہوں کہ آلموسٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایم پی اے بیسیکلی خود سے فرض کریں نا, اب ہمارے علاقے میں الیکشن ہوا, ادھا دھند پیسہ لگایا گیا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم صرف اسی چیز پہ آ جائیں نا کہ سر وہ تو نہیں, ہر بندہ دیکھیں جی وہ اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے بھی نا وہ پیسہ لگاتا ہے. اور دوسری بات ہے وہ پنجابی دے مثال وہ کہتے ہیں بھئی پنڈ دے مراسی بغیر نا جڑا پنڈ دا چودھری ہوندا نا ادھورا ہوندا ہے. اچھا وہ خوشامد کے لیے رکھا ہوگا اس نے. وہ بالکل صاف ظاہر. تو پھر مراسیاں بھی ضرورت ہوندی ہے, مراسیاں واسطے بھی لوگ پیسہ لاندے نے. تو پھر مطلب وہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہوندی ہے کہ کس واسطے پیسہ لگا رہا. لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ فرض کرے ایم پی اے بن جائے نا, سر ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ وہ ریل پیل ہوتی ہے. اگر وزارت مل جائے تو میں کہتا ہوں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں. دور کیا جانا, ہمارے علاقے سے اشرف ریاض صاحب ایم پی اے بنے. جب وہ ایم پی اے بنے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب انہوں نے اپنا گھر گروی رکھا ہے, یا پتہ نہیں پیٹرول پمپ گروی رکھا ہے. اس کے بعد پلازے بھی بن گئے, اور ہم نے وہ دیکھا کہ ان کے ماشاءاللہ جو بیٹے 125 یا سٹی پہ پھرتے تھے وہ اس پہ V8 پہ یا فارچونر پہ آ گئے. تو ترقی تو ہوتی ہے لیکن صرف ایم پی ایز کی حد تک. یہ ترقی صحافت میں بھی ہوتی ہے. پارلیمان صحافت میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن صحافت میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کہہ لیں یا وہ ہوتی ہے. تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چمک دمک جو ہے یہ پتہ نہیں صرف صحافت کے سر سے ہے, لیکن صحافت کے سر سے نہیں ہوتی. باقی ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے. آپ کے سامنے کتنے صحافیوں نے جو ہے وہ لوٹ مار کر لی ہے. میں خود کچھ عرصہ رہا ہوں, میرے پاس ایک اخبار رہی ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ الٹا پیسے لگانے پڑتے تھے. دیکھ لیں پھر وہ کہتے تھے اشتہار دیں. اب اشتہار کہاں سے لائیں؟ سر دیتے ہیں. کئی میرے دوست ہیں, کئی میرے کولیگ ہیں, وہ اپنی جیب سے جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ ان کو دینا پڑتا ہے. کوئی فرض کریں اب وہی بات ہے نا کہ اگر کسی سیاسی کا اشتہار لگا دیں, وہ کہے گا لے جی انہیں تو پیسے لے رہے ہیں فلانے بندے کو. اور دیکھیں خبریں لگوانے کے لیے ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہمیں کوریج دے دیں, ہمیں کوریج دے دیں. اشتہار کے لیے جان نکل جاتی ہے. صاف ظاہر ہے جی جو بندہ آپ کو پورا سال کوریج دے رہا ہے, آپ کی خبریں لگا رہا ہے, تو اینڈ پہ اشتہار بھی تو آپ نے دینا نا اس کو. آپ اس کو اشتہار دیں. آپ لاہور جا کر بیٹھیں یا کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں, آپ کی جو پہچان ہے وہ نیشنل پریس کلب اور چوک سرور شہید کی صحافت ہے. آپ کے جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے نیشنل پریس کلب اس طرح متحرک نہیں رہا جس طرح شروع میں نیشنل پریس کلب بڑا متحرک تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف ایک پریس کلب کی آپ بات نہ کریں. میں تو آپ سے سر آپ کے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن جی گیپ آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. میں جب لاہور گیا ہوں تو میں صدر تھا نیشنل پریس کلب کا. صاف ذرا کہ اگر ایک صدر موو کرتا ہے کہیں پہ, اب میں نے تو وہ مجبوری کہہ لیں یا خوشی کہہ لیں یا کسی وجہ سے میں یہاں سے لاہور شفٹ ہوا, تو اس کے بعد پیچھے ایک سیٹ خالی ہوئی تو اس کو فل کیا دوستوں نے. تو وہ اس طریقے سے تھوڑا سا نظام نہ, لیکن اب جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ پھر دوست اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ ہو جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ
اس کے بعد بھی کئی پریس کلب بنے اور اب ختم ہی سمجھیں. تو یہ تو نظام چلتا رہتا ہے, کئی آتے ہیں کئی جاتے ہیں. اچھا سر, جو نئے لوگ صحافت میں آ رہے ہیں, نوجوان صحافت میں آ رہے ہیں, وہ بہت صحافت کو نا بہت ایزی آپ آج کل سمجھ لیا گیا. اٹھایا کیمرہ, میگ اٹھایا, کہیں بھی آپ پہنچ گئے اور جو بھی آپ کے منہ میں آیا آپ نے کہہ دیا. آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ صحافت کی اصل روح کیا ہے؟ سر جڑا نواں صحافی ہے نا تے او مطلب میگ چکیا تے جو دل کیتا وہ کیتا. ایک FIR دی مار ہے. صحیح ہے. ایک FIR ہوئی نہیں تو بندہ اپنے لیول پہ. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحافت کا. یہاں پہ جتنے بھی ماشاءاللہ آلموسٹ جو دوست ہیں جو نئے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو یہ نہیں پتہ کہ اگر ہم نے ہاسپٹل جانا ہے تو ہم کیا چیز کور کر سکتے ہیں, کیا چیز نہیں کور کر سکتے. سر معذرت, میں شہر بھی ہوں, میں دیکھتا ہوں شہر بھی ہیں ہمارے ایسے کے دوست, وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ اونچا بولیں گے نا تو شاید آپ کے الفاظ میں دم خام ہو یا نہ ہو, آپ کی شاعری کی روح کے مطابق ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ اونچا بولتے ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ پاپولر ہو جائیں گے, آپ کی واہ. اسی طرح کچھ صحافی دوست بھی ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چوک میں یا کسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, ہم اونچا بولیں گے, ہم لوگوں پہ الزام لگائیں گے تو اس سے شاید ہم پاپولر ہو جائیں گے. کیا صحافت کے لیے یہ نقصان دہ نہیں بہت؟ نقصان دہ تو ہیں جی. دیکھیں اونچا بولنا یا دھیما بولنا اس کا تو خیر وہ نہیں ہے, اس سے تعلق تو نہیں ہے. آپ چاہے وہ چیختے چلاتے رہیں کھڑے ہو کے. اور اگر آپ کے الفاظ میں دم ہے, آپ ایک سر آپ کے الفاظ میں دم ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے الفاظ میں دم ہے تو آپ دھیما بھی بولیں گے تو لوگ آپ کو سنیں. ضروری تو نہیں آپ چیخ کے بتائیں لوگوں کو کہ جی یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. وہ تو آپ دھیمے انداز سے بھی بات کریں گے تو سب کو سمجھ آ جائے گی. لیکن میں نے جو بات کی نا پہلے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نا پتہ نہیں ہوتا کئی چیزوں کا. ایک چیز ہے, فرض کریں ایک دن ایک خبر لگی یہاں پہ نا, میں بڑا حیران ہوا. تو وہ اس خبر میں نا 4 ٹکر اس نے ڈالے. وہ تھا جی ہمارے DC صاحب ہے, تو ان کا ایک ڈرائیور جو تھا نا ان پہ حملہ ہو گیا. اب انہوں نے وہ لکھا کہ جی وہ ڈرائیور پر حملہ, پھر لکھا جی DC کے ڈرائیور پر حملہ, پھر لکھا جی وہ ڈرائیور زخمی. اب اس پوری خبر میں نا وجہ انات کی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ یار جس وقت اس پہ حملہ ہو رہا تھا آیا وہ DC کے ساتھ تھا کہ نہیں, وہ اپنے گھر تھا کہ وہ کہیں سرکاری آفس میں تھا, وہ ڈیوٹی کہاں کر رہا تھا. سر دیکھیں اب اس طرح آپ چاہے وہ اونچی آواز میں بولتے رہے, بندہ کتنی دیر سنے گا یار. وہ ایک DC کا ڈرائیور ہے, کوئی DC خود نہیں ہے, یہ کمشنر نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں اب یہ تو اب بعد میں پتہ چلا جی, تھوڑی دیر بعد وہ مجھے میں نے ایک دوست کو میں نے وہ گروپ میں ہی لکھا, میں نے کہا یار یہ اس کا پتہ تو کرو بھائی کیا یہ تم نے کیا ڈالا ہے نا گروپ کے اندر. تو وہ جب FIR آئی تو وہ پتہ چلا جی اس کا کوئی ذاتی ایشو تھا, وہ اپنے گھر پہ تھا, وہاں پہ اس کو کسی نے چھری کے وار کر کے اس کو زخمی کر دیا. اب وہ ایک سمپل سی خبر ہے کہ ایک ذاتی فرض کریں وہ اس کا ہے کوئی ایشو, اس میں نہ کوئی DC کا لینا دینا نہ کوئی عمل دخل, تو آپ اس کو اٹیچ کر رہے ہیں جناب DC کے ساتھ, اور آپ کو پتہ نہیں مطلب فضول کی جو ہے نا آپ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. تو ان بیسک چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کون سی خبر ہے, کس طرح آ رہی ہے, اور اس کی تصدیق بھی ہمیں کرنی چاہیے. اب ایک خبر ہوتی ہے جی, ایک بندہ کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, پولیس کوئی کہانی سنا رہی ہوتی ہے, اگر وہ ہاسپٹل میں کوئی زخمی ہے تو وہ کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے, تو وہ ہم بغیر تصدیق کے ہم کسی ایک کا موقف اٹھایا اور جناب وہ جاتا کیا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک خبر آئی تو اس میں نا وہ ایک ہمارے صحافی ہیں تو انہوں نے خبر چلا دی کہ جی 3 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا یار وہ 2 بندے مرے, تم نے 3 کی خبر کیوں چلا دی؟ کہتا اچھا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ تیسرے بندے کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے فون کیا, کہتا لو خبر ٹھیک ہو گئی ہے. مطلب بغیر تصدیق کے ہم کچھ بھی چلا دیں گے نا. میں نے کہا یار اگر وہ مطلب فرض کرے تیسرے کی ڈیتھ نہ ہوتی تو تمہاری خبر تو ٹھیک نہ ہوتی. میں نے کہا تم نے خبر ٹھیک کرنے کے چکر میں وہ دعا کر دی کہ یار تیسرا بھی چلا جائے. صحیح. تو یہ چیزیں بیسیکلی ہمیں سر دیکھیں خبر بعد میں بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے, بعد میں بھی چینل آپ سے اپڈیٹ مانگ رہا ہوتا ہے, اس کا فالو اپ مانگ رہا ہوتا ہے, آپ اس کو فالو اپ دیتے رہیں, وہ چینل خود ہی اپڈیٹ کر لیتا ہے. ضروری تو نہیں کہ خود ہی جناب آپ نے سارا کچھ, اس کا جج بھی خود بننا ہے, وکیل بھی خود بننا ہے, پولیس والے بھی خود بننا ہے, ڈاکٹر بھی خود بننا ہے, سارا کچھ بن کے آپ نے دینی ہے. صحیح. بہت شکریہ سر. سر بہت شکریہ جناب.
آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں بھی.